اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے. کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے, جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے, جناب اسپیکر صاحب, ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں. آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب, شفقت بھائی, عامر ڈوگر صاحب, شیخ وقاص صاحب, مولانا نسیم صاحب, انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں. وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے, اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو. دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی, وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ, وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا. میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا, لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا. 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی. وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے, جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے, جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے, جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے, جس میں عمران خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے. لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں, اسرائیل سے نہیں, امریکہ سے نہیں, میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ, کون تھے وہ لوگ, وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے عوام میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. یہ جمہوریت پہ حملہ ہے, یہ پاکستان پہ حملہ ہے, یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. جناب اسپیکر صاحب, اللہم السلام علیکم ناظرین کرام. علی محمد نے اسمبلی میں تمام پارلیمنٹیرین کے کان اور آنکھیں کھول دی. اسمبلی میں سے ممبر آف اسمبلی کو جب گرفتار کیا گیا تو اس پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسپیکر صاحب آنکھیں کھولیں, ہمارے پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا. آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, جسے ہوں شوق آئی کرے شکار مجھے. جناب اسپیکر صاحب, میرے محترم کولیگز, بڑی مشکل سے آج پارلیمنٹ جو ہم سب کا ایک جمہوری گھر ہے میں پہنچا ہوں. بہت سے راستے چیک کیے اور آخرکار خیبر پختونخوا ہاؤس کے ذریعے مجھے ایک راستہ ملا اور میں آپ کے بیچ یہاں آ گیا. آج سے 2 سال یا 2.5 سال پہلے محترم اسپیکر صاحب آپ اسی کرسی پہ تھے, میں سیوان میں تھا لیکن وہاں تھا, اکیلا تھا. آپ ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرف تھے. لیکن آج میں اس بات پہ خوش ہوں کہ گئے وہ دن جب تنہا تھا میں انجمن میں, اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. صاحبزادہ صاحب بھی موجود ہیں. پوائنٹ آف آرڈر پہ جی بات کیجیے. بہت کچھ ہوا ہے رات کو, 4-5 منٹ تو دیجیے گا. جی بتائیے. شفقت صاحب اور ساتھ میں محمود بھائی, اچھکزئی صاحب بھی, علماء کرام کے نمائندے مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں. کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے, جناب اسپیکر صاحب, جمہوریت میں, سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں. آپ کے اس چھوٹے بھائی کو 7 بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کے, چھٹ بھی گئے. پکڑ دکڑ 4 جیلیں دیکھیں, ڈیتھ سیل دیکھے, اڈیالہ کا ڈیتھ سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا, پشاور کا ڈیتھ سیل دیکھا جہاں صوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا. لیکن ہوتا ہے سیاست میں, برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے کاز کے لیے. پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں, آپ نے تو لیڈر کی قربانی دی ہے, آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا, آپ بھی تکلیف سے گزرے. لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے. جناب اسپیکر صاحب, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, 4 گولیاں کھا کے, آپ کا بھائی ہے, نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے. میں نے شہباز شریف صاحب سے جب یہاں تشریف فرما تھے 2 مہینے پہلے, یہی بات میں نے کی تھی کہ شہباز صاحب, آپ کا اور خان صاحب کا نظریاتی اختلاف ہے, لیکن بطور کولیگ اینڈ بطور آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, he was your prime minister, آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ میرے سابق وزیر اعظم سے اختلاف ہیں, لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا. لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے. کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے, جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے, جناب اسپیکر صاحب, ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں. آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب, شفقت بھائی, عامر ڈوگر صاحب, شیخ وقاص صاحب, مولانا نسیم صاحب, انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں. وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو.
दस्तगी साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जश्न खाकी भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इस्राइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग, वो नकाब पोश कौन थे, जो मैं डिमांड करने लगा हूं पाकिस्तान के पार्लियामान में 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हुए इमरान खान के एक अदना सिपाही के तौर पे कल रात जिसने पार्लियामेंट में दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल आप इधर थे आज वहां हैं, कल हम वहां थे। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, कान के टाइगर ने पार्लियामेंट में धूम मचा दी, तमाम पार्लियामेंटेरियन को की आंखें खोल दी, आंखें, कान, दिमाग सब खोल दिया। अली महमूद खान ने सबको मुखातब करते हुए कहा कि आज हमारी बारी है, कल आपकी भी आएगी, होश करें। पार्लियामेंट के अंदर, मस्जिद के अंदर से लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर गई है। स्पीकर साहब इसका नोटिस लें और तमाम कारकुन जो MNA जो गिरफ्तार हुए उनको रिहा करवाएं। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको